ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ پیش خدمت ہوں تاوان کی ایپیسوڈ نمبر 46 کے ساتھ۔ تاوان کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، لیکن اس کے ویوز کم آ رہے ہیں تو مہربانی ہے اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا کریں اور لائک کمنٹ لازمی سے کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا، اور اس کی پچھلی اقساط کو سننے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، وہاں پہ کلک کر کے آپ ان اقساط کو سن سکتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اچانک مجھے اپنے خیالات سے چونکنا پڑا۔ کوٹھی کے شمالی حصے سے چیخو پکار سنائی دی۔ چیخنے والی عورتیں تھیں اور یقیناً غزالہ اور نشا تھیں۔ میں اٹھا اور ایک طویل راہداری سے گزر کر اس خوابگاہ کے سامنے پہنچا جو غزالہ اور نشا کے لیے مخصوص تھی۔ مجھے وہ دونوں خوابگاہ سے باہر نظر آئیں۔ موسلا دھار بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ صحن میں کھڑی تھیں اور خوابگاہ کے کھلے دروازے کی جانب اشارہ کر رہی تھیں۔ مجھے خوابگاہ کے اندر سے دھما چوکڑی کی آوازیں سنائی دی۔ پھر کوئی توپ کے گولے کی مانند دروازے سے نکلا اور صحن کی طرف بھاگا۔ وہ زری گل تھا۔ میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی۔ شلوار کے اوپر اس کا بالائی جسم ننگا تھا۔ زری گل کے پیچھے ہی پیچھے سائیں علی خوابگاہ سے برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی آہنی راڈ تھی۔ یہ وہ بار تھی جو ویٹ لفٹنگ میں پلیٹوں کے درمیان استعمال ہوتی ہے۔ سائیں علی نے یہ بار دونوں ہاتھوں میں تھام کر سر سے بلند کر رکھی تھی۔ انداز ایسا ہی تھا کہ زری گل کے نزدیک پہنچتے ہی اس کا کھوپڑا توڑ دے گا۔ ایک سیکنڈ میں ان دونوں نے وسیع صحن عبور کیا اور کوٹھی کے سامنے والے حصے کی طرف چلے گئے۔ میں بھاگتا ہوا ان کے پیچھے کیا۔ بارش کی بچھاڑ نے ایک لمحے میں مجھے شرابور کر دیا۔ کوٹھی کے سامنے والے حصے میں پہنچا تو بوٹا سنگھ نظر آیا۔ وہ بڑی حیرانی سے سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ زری گل اور سائیں علی اوپر چلے گئے۔ میں بھی دو دو زینے پھلانگتا چھت کی طرف لپکا۔ پہلی منزل کے دروازے پر میرا ٹکراؤ انسپکٹر دربار سنگھ سے ہوا۔ اس نے پگڑی اتار رکھی تھی، غالباً بستر سے نکلا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ میں جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ چھت پر پہنچا تو مزے کا خیز منظر نظر آیا۔ سائیں علی اور زری گل میں زبردست کشمکش ہو رہی تھی۔ زری گل چھکائیاں دے دے کر سائیں علی کی زد سے نکل رہا تھا اور سائیں علی اسے گھیرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ پھر زری گل پھرتی کا مظاہرہ کر کے برساتی پر چڑھ گیا۔ سائیں علی نے بھی ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی اور برساتی پر پہنچ گیا۔ برساتی پر سے زری گل کا پاؤں پھسلا اور وہ ہاتھ پاؤں چلاتا نشیب میں گر گیا۔ یہ کوٹھی کا پچھواڑا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ سیدھا پختہ سڑک پر گرے گا اور گرتے ساتھ ہی اپنے آباء و اجداد کے پاس پہنچ جائے گا، لیکن پھر میری ڈھارس بندھی۔ زری گل راستے ہی میں کہیں اٹک گیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ ایک گیلری کی چھت تھی جو بالکونی کی چھت سے قریباً 15 فٹ کی گہرائی پر تھی۔ چھت پر گرتے ہی زری گل اٹھا اور لنگڑاتا ہوا میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ سائیں علی کا ہیجان ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ وہ برساتی کے کنارے کھڑا ہو کر کہکہے لگانے لگا۔ اس کا انداز تمسخر اڑانے والا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے آہنی بار ایک طرف پھینک دی اور خود بھی برساتی کی چھت سے گیلری کی چھت پر چھلانگ لگا دی۔ لمبے بالوں اور کھلی آستینوں والے لبادے کے ساتھ اس کا برساتی سے گیلری پر چھلانگ لگانا بڑا آسیب زدہ سا منظر تھا۔ گیلری کی چھت پر پہنچنے سے پہلے وہ کسی چیز سے ٹکرایا یا شاید جھول سا گیا۔ پھر پٹاخ کی آواز آئی اور وہ گیلری کی چھت پر گرا۔ جیسا کہ بعد میں پتا چلا، اسے گھٹنوں پر معمولی چوٹ آئی تھی، لیکن اپنی وجدانی کیفیت میں اس نے چوٹ کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ پٹاخ کی آواز کوئی تار ٹوٹنے کی آواز تھی۔ ظاہر ہے وہ بجلی کا تار نہیں تھا، ورنہ سائیں علی کو نقصان پہنچتا یا کم از کم چنگاری چھوٹتی نظر آتی۔ سائیں علی کچھ دیر گیلری کی چھت پر کھڑا حق ہو کے نعرے لگاتا رہا، پھر زینے تلاش کر کے نیچے اتر گیا۔ سفیر احمد اور انسپکٹر دربار سنگھ کے علاوہ کر کے 2 ملازم بھی چھت پر پہنچ چکے تھے۔ وہ سب پرتجسس نظروں سے گیلری کی چھت کی طرف دیکھ رہے تھے اور بارش میں بھیگ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ زری گل اور سائیں علی دونوں نیچے چلے گئے ہیں۔ زری گل کو میں نے بیرونی گیٹ سے باہر نکلتا دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ وہ سائیں علی کی یورش سے محفوظ ہو گیا۔ ہم بڑی سیڑھیوں سے نیچے اترے اور سائیں علی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ غزالہ نے آ کر بتایا کہ سائیں علی اپنے کمرے میں پہنچ گیا ہے اور چادر اوڑھ کر سکون سے لیٹا ہے۔ انسپکٹر دربار سنگھ بہت حیران نظر آ رہا تھا۔ پوچھنے لگا، کون ہے یہ ملنگ؟ مجھے تو کوئی بڑا خطرناک شخص لگا ہے۔ سفیر احمد نے بتایا، یہ پیر و مرشد ہیں۔ میں نے ایک بار تمہیں بتایا بھی تھا، بمبئی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ سائیں علی نام ہے ان کا۔ انسپکٹر دربار سنگھ کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ یہ وہی ہیں جن کے پاس ایکٹریس آتی ہیں، ان کے پاؤں دباتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہیں؟
سفیر بولا، صرف ایکٹریس اور ایکٹر ہی نہیں، بہت بڑے بڑے فنکار اور شہر کے جانے پہچانے لوگ ان کی چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے چرن چھونا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ انسپکٹر دربار سنگھ اب قدرے مرعوب نظر آنے لگا تھا، تاہم اس کے چہرے پر الجھن اب بھی باقی تھی۔ پوچھنے لگا، لیکن سائیں صاحب اتنے غصے میں کیوں آ گئے تھے؟ اس موٹے کے پیچھے یوں بھاگ رہے تھے جیسے مار چھوڑیں گے۔ غزالہ اور نشا دور برآمدے میں کھڑی تھی اور سنگین صورتحال کے باوجود مسکرا رہی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ وہ اصل بات سے آگاہ ہیں۔ میں انسپکٹر اور سفیر وغیرہ کو مصروف گفتگو چھوڑ کر ان کے پاس پہنچا۔ غزالہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، اب ہم اس بیڈ روم میں نہیں سوئیں گی۔ یہ سائیں علی بہت خطرناک شخص ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا کر دے۔ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں نے غزالہ اور نشا سے ایک ساتھ پوچھا۔ غزالہ نے کہا، ابھی تو صرف اتنا ہی کیا ہے کہ ہمارے بیڈ روم میں گھسا ہے اور ہماری نیند برباد کی ہے۔ اس کے بعد کیا کرے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 2 قدم کے فاصلے پر تو اس کا کمرہ ہے، اس کے خراٹے تک ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ غزالہ بولی، ہمیں تو کچھ خبر نہیں، ہم سونے کی تیاری کر رہی تھی، اچانک سائیں علی کی آواز آئی۔ وہ کھڑکی کے عین سامنے آپ کے پٹھان ساتھی سے جھگڑ رہا تھا، قمیض کا کوئی چکر تھا، کہہ رہا تھا اس نے اس رنگ کی قمیض کیوں پہنی ہے۔ پھر وہ ایک دم مشتعل ہو گیا، پٹھان کو مارنے کے لیے بھاگا۔ اس سامنے والے برآمدے میں کچھ دیر وہ آگے پیچھے بھاگتے رہے، پھر آپ کا پٹھان ساتھی جان بچانے کے لیے ہمارے بیڈ روم کی طرف آ گیا۔ پتہ نہیں اس کی خوش قسمتی تھی کہ ہمارے بیڈ روم کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کو دھکا دی اور اندر آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی بند کرتا، سائیں علی بھی کسی چھلاوے کی مانند اندر گھس آیا۔ بڑا خطرناک نظر آ رہا تھا وہ، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ خان کو مارنا نہیں صرف ڈرانا چاہتا تھا۔ اگر وہ مارنا چاہتا تو متصل سے بیڈ روم میں ایک نہ ایک ضرب اس پٹھان کو ضرور لگتی، اور اس آہنی راڈ کی ایک ضرب بھی بہت تھی۔ ہم چیختی چلاتی بیڈ روم سے باہر نکل آئیں۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ خان نے اپنی زرد قمیض اتار کر پھینک دی ہے، لیکن سائیں علی نے پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور چپٹ چپٹ کر اسے مارنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے باہر نکل آئے۔ نشا نے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر مجھے اندر کا نقشہ دکھایا۔ کافی نقصان ہوا تھا۔ ایک قد آدم آئینہ ٹوٹ گیا تھا، کارنرز پر رکھے ڈیکوریشن پیس چکنا چور ہو گئے تھے، آہنی بار کی ایک بھرپور ضرب نے الماری کا پلائی ووڈ برباد کر دیا تھا۔ ایک کونے میں زری گل کا وہ زرد کرتا پڑا تھا جو اس نے سائیں کی مار سے بچنے کے لیے اتار کر پھینک دیا تھا۔ زری گل کی ہیبت قضائی یاد کر کے مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے خیال میں غلطی زری گل ہی کی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ بابو لیاقت کی فیکٹری میں بھی ہو چکا تھا۔ زری گل کی یہی زرد قمیض دیکھ کر سائیں آپے سے باہر ہو گیا تھا اور اسے بمشکل سنبھالا گیا تھا۔ اس وقت میں نے زری گل کو بتایا تھا کہ سائیں علی زرد رنگ دیکھ کر اشتعال میں آ جاتا ہے، لہٰذا آئندہ وہ احتیاط کریں۔ غالباً زری گل کے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی اور نتیجے کے طور پر اسے موسلا دھار بارش میں اچھی بھلی ورزش کرنا پڑی تھی۔ یہ ورزش بہت سنگین بھی ثابت ہو سکتی تھی اگر زری گل برساتی کی چھت سے پھسلنے کے بعد سر کے بل گیلری پر گرتا اور منکا تڑوا بیٹھتا۔ بیڈ روم کی روشنی میں نے غزالہ کو دیکھا، بے اختیار دوسری بار دیکھنے پر مجبور ہوا۔ بارش میں بھیگنے کے بعد اس کا ہلکا پھلکا لباس جسم ہی کا حصہ بن گیا تھا، لمبے گیسو گردن اور چہرے سے چپکے ہوئے تھے۔ دوپٹہ اس کے سر پر تھا لیکن اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ مرد کی نگاہ کو سرگرم عمل دیکھ کر عورت کی چھٹی حس بڑی سرعت سے کام کرتی۔ میری آنکھوں کی صرف ایک غیر ضروری جنبش نے غزالہ کو سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ غیر محسوس طور پر نشا کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر کئی برس پہلے کی غزالہ میرے تصور میں آن کھڑی ہوئی۔ ایسی ہی بارشوں میں اپنے گھر کی بوسیدہ چھت پر کھڑے ہو کر میں غزالہ کے خوشنما صحن میں جھانکا کرتا تھا۔ اس وقت وہ بہت چریرے جسم کی مالک تھی، لیکن اس کے بال ایسے ہی لمبے تھے اور اس کی سرخ رخساروں پر ایسے ہی دیپ جلتے تھے۔ میں ان شولوں پر لب رکھنے کو کتنا ترستا تھا اور میری انگلیاں ان ریشمی بالوں میں سرسرانے کو کیسے مچلا کرتی تھی۔ آج یہ سب کچھ میری دسترس میں تھا، لیکن میرے دل میں ایک ایسی گرہ پڑ چکی تھی جو کھولے نہیں کھلتی تھی۔ میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مجبور تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، بارش کا زور کم ہو گیا تھا، لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد زری گل بھی واپس آ گیا۔ اس نے اپنی اور سائیں علی کی زبردست بھاگ دوڑ کے بارے میں وہی کچھ بتایا جو اس سے پہلے غزالہ ہمیں بتا چکی تھی۔ سائیں علی کے اشتعال کا سبب وہی زرد قمیض بنی تھی جو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سائیں کو بھڑکا چکی تھی۔ میں نے سفیر احمد سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ زری گل بیرونی گیٹ پر پہرا دے گا، جبکہ بوٹا سنگھ اور ادریس نامی ایک ملازم بلائی منزل پر موجود رہیں گے۔ سفیر احمد چاہتا تھا کہ صبح تک ہر طرح خیریت رہے۔ صبح انسپکٹر
دربار سنگھ کے یہاں سے جاتے ہی وہ ہم کو اپنے ایک دوست کے گھر منتقل کر سکتا تھا۔ اگر انسپکٹر دربار سنگھ تھانے واپس پہنچ کر کوئی چکر چلانے کی کوشش کرتا بھی تو ہم اسے اس کوٹھی میں نہ ملتے۔ میں اس کمرے میں آ کر لیٹ گیا جہاں روز ہی سوتا تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بہت دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر سگریٹ سلگا لیا اور کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ 15-20 منٹ بعد چہل قدمی سے بھی اکتا گیا۔ زری گل بیرونی گیٹ پر موجود تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اسے اپنے پاس بلا لیا کہ گفتگو کے ذریعے وقت کاٹنے کی کوشش کی جائے۔ میں زری گل سے گونگی لڑکی اور ان 2 ملازمین کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جنہیں ہم عشت فارم سے اپنے ساتھ بابو کی فیکٹری میں لے آئے تھے۔ زری گل سے باتیں کرتے ابھی 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک میں چونک گیا۔ یوں لگا کہ اپنی بے قراری کا سبب میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ بالائی منزل پر ایک ٹیلی فون سیٹ موجود ہے۔ وہ چالو حالت میں تھا۔ اگر انسپکٹر دربار سنگھ کی نیت واقعی خراب ہوتی اور وہ کسی طرح اس ٹیلی فون تک رسائی حاصل کر لیتا تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جانا تھا۔ ہم سے ایک سنگین غلطی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی نامعلوم پتلون ٹٹول کر پستول کی موجودگی کا تعین کیا اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ استاد صاحب کدھر جاتا ہے؟ زری گل نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم گیٹ پر پہنچو، میں ابھی آ رہا ہوں، میں نے تیزی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا میں بالائی منزل پر پہنچا۔ ایک کمرے میں بوٹا سنگھ صوفے پر نیم دراز تھا اور ایک باریک آواز میں کوئی پنجابی لوک گیت گنگنا رہا تھا۔ اس کے سامنے ایش ٹرے میں سگریٹ کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس راہداری کی طرف بڑھا جو اندرونی کمروں کی سمت جاتی تھی۔ میری معلومات کے مطابق ٹیلی فون جس کمرے میں رکھا تھا اس کے عین سامنے والا کمرہ انسپکٹر دربار سنگھ بیڈ روم کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ ٹیلی فون والا کمرہ مقفل تھا۔ اگر دربار سنگھ فون والے کمرے میں گھسنا چاہتا تو اس کے لیے تالا توڑنا ضروری تھا۔ میں دبے پاؤں چلتا انسپکٹر دربار سنگھ کے کمرے کے سامنے سے گزرا اور ٹیلی فون والے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ یہاں روشنی بہت مدھم تھی۔ میں نے نیچے جھک کر تالے کا جائزہ لیا اور سناٹے میں رہ گیا۔ تمام تر اندیشے ایک ہی پل میں درست ثابت ہو گئے تھے۔ تالا اپنی جگہ موجود تھا، لیکن جس کنڈی میں وہ لگا ہوا تھا اسے پیچ کھول کر اکھاڑ لیا گیا تھا۔ یہ کام اسکرو ڈرائیور کے ساتھ مہارت اور طاقت سے کیا گیا تھا۔ میں نے اپنا لوڈڈ پستول ہاتھ میں لے لیا اور کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر تاریکی تھی، کوئی آواز یا آہٹ سنائی نہیں دی۔ میں نے بائستگی دروازے پر دباؤ ڈالا اور اسے کھولتے ہوئے اندر چلا گیا۔ 1-2 لمحوں کے لیے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے، لیکن پھر یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ کمرہ مکمل طور پر خالی تھا۔ صحن کی جانب سے آنے والی روشنی میں کمرے کے خود و حال پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ میں محتاط قدموں سے ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھا۔ ٹیلی فون کے ڈائل پر ایک چھوٹا سا خوبصورت تالا لگا ہوا تھا۔ یہ تالا بھی کھلا پڑا تھا، اسے چابی سے نہیں کھولا گیا تھا، کیونکہ تالے کا میکانزم اس طرح کا تھا کہ تالا کھلنے کے بعد چابی اس میں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ تالے کو کھولنے کے لیے کوئی تار یا پن وغیرہ استعمال کی گئی تھی۔ اب اس بات میں شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے انسپکٹر دربار سنگھ یہاں داخل ہوا ہے اور اس نے فون کیا ہے۔ صحن کی جانب کھلنے والی کھڑکی پر ہٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ادریس نامی ملازم اندر جھانک رہا ہے۔ اس کے کندھے سے بندوق لٹک رہی تھی، جسے بارش سے بچانے کے لیے اس نے پولی تھین سے ڈھانپ رکھا تھا۔ آدھ کھلی کھڑکی میں سے اس نے ٹارچ کی روشنی پھینکی اور مجھے پہچان لیا۔ کیا بات ہے صاحب؟ اس نے دبے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، تم ہوشیاری سے پہرا دو۔ کسی کو کوٹھی سے نکلنا چاہیے اور نہ اندر آنا چاہیے۔ بہتر صاحب، اس نے سراسیمہ لہجے میں کہا اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں۔ اگر دربار سنگھ فون کر چکا تھا تو عنقریب ہم سب سخت مصیبت سے دوچار ہونے والے تھے۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور ٹون سننا چاہی۔ ایک دم آنکھوں کے سامنے امید کی کرن طلوع ہوئی۔ ذہن میں سر ابھارنے والے محیب خدشات پس منظر میں چلے گئے۔ میں نے 3-4 بار کریڈل دبایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ فون ڈیڈ ہے۔ یہ بے حد خوش آئند صورتحال تھی۔ فون تک پہنچ جانے کے باوجود انسپکٹر اسے استعمال کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اسے ایک خوبصورت اتفاق ہی کہا جا سکتا تھا۔ صرف 7-8 گھنٹے پہلے میں نے خود یہ فون استعمال کیا تھا۔ اس وقت یہ بالکل ٹھیک تھا۔ اچانک میری نگاہ کھڑکی سے باہر جھولتے ہوئے ایک تار پر پڑی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، یہ ٹیلی فون کا تار تھا جو برساتی کی چھت سے ٹوٹ کر نیچے لٹک رہا تھا۔ میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب سائیں علی نے برساتی کی چھت سے چھلانگ لگائی تھی اور ایک تار کو توڑتا ہوا نیچے آیا تھا۔ یقیناً وہ یہی تار تھا۔ میں کچھ دیر حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتا رہا۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ سائیں علی کی ہر حرکت اور بات کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ جو کچھ کرتا تھا نہ دانستہ کرتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے اکثر افعال میں
معنی و مقصد ہوتا تھا، جیسے کوئی پراسرار قوت اس کے سنگ سنگ چلتی ہو اور اس سے کرشمہ سازیاں کرواتی ہو۔ میں فطرتاً حقیقت پسند ہوں اور زندگی کے ٹھوس پہلوؤں پر یقین رکھتا ہوں۔ والفاظ دیگر ہر معاملے میں میرا نقطۂ نظر سائنسی ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں سائیں علی کو دیکھ کر میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو جاتا تھا۔ اب یہ تار والا معاملہ بھی غور و فکر کا تقاضا کرتا تھا۔ ممکن تھا یہ صرف ایک اتفاق ہی ہو، لیکن اگر اتفاق بھی تھا تو بہت حیرت انگیز تھا۔ میں چند لمحے مردہ فون کے پاس کھڑا سوچتا رہا، پھر دبے پاؤں چلتا کمرے سے نکلا، اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جو آج رات انسپیکٹر کے بیڈ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے بعد دروازے کے بالکل قریب سے انسپیکٹر دربار سنگھ کی کھانسی سنائی دی اور دروازہ کھول دیا گیا۔ انسپیکٹر دربار سامنے کھڑا تھا۔ اس کی بدنیتی ثابت ہو چکی تھی، اب اسے رعایت کی کوئی گنجائش تھی نہ ضرورت۔ میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا، وہ اچھل کر بیڈ پر گرا اور لڑک کر دوسری طرف نکل گیا۔ اس کا پسٹل زری گل اور بھوٹا سنگھ نے رات پہلے پیر ہی چھین لیا تھا، اب وہ نہتا تھا۔ میں نے بھی اپنا پسٹل لاک کر کے پتلون کی جیب میں گھسیٹ لیا اور خم ٹھوک کر انسپیکٹر دربار سنگھ کے سامنے آ گیا۔ اسے اپنے کرتوت کا علم تھا، لہٰذا وہ میرے رویے پر زیادہ حیران نہیں ہوا۔ قالین پر گرتے ہی وہ اسپرنگ کی مانند اچھل کر کھڑا ہوا اور بڑے وحشیانہ انداز میں مجھ پر چھپٹا۔ اگر مجھے اپنی جگہ چھوڑنے میں ایک لمحے کی تاخیر ہوتی تو دربار سنگھ کا ہیوی ویٹ مکہ مجھے شب تاریک میں خورشید کا دیدار کرا دیتا۔ وار حالی گیا تو دربار سنگھ اپنے ہی زور میں سائڈ ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ ٹیبل پر رکھی شیشے کی ایک خوبصورت مورتی کا تصادم دیوار سے ہوا اور مورتی دو نیم ہو گئی۔ مورتی کا قریباً 1 فٹ لمبا ٹکڑا دربار سنگھ کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ ٹکڑا آگے سے برچھی کی طرح نوکیلا اور سخت تھا۔ بے حد جنونی انداز میں دربار سنگھ نے اس برچھی سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے 2 وار بمشکل بچائے اور تیسرا وار ایک تکیے پر روک کر دربار سنگھ کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ گرا، لیکن مورتی کا خطرناک ٹکڑا بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیلجیم کی بنی ہوئی یہ حسین مورتی میں نے اس کمرے میں 2-3 دفعہ پہلے دیکھی تھی۔ ایک ہندوستانی دوشیزہ کو مجسم کیا گیا تھا۔ وہ نہایت ہی مہین لباس پہنے کولے پر پانی کا گھڑا ٹکائے کھڑی تھی۔ مجسمہ ساز نے بڑی بے باکی سے اس کے جسمانی نشیب و فراز کو قیامت بنا دیا تھا۔ ایسے سراپا کو شاعر لوگ قاتل کہتے ہیں۔ اس وقت یہ سراپا میرے لیے حقیقی معنوں میں قاتل بنا ہوا تھا۔ اس بلوری برچی کی ایک جچی تلی ضرب کسی بھی شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ قالین پر گرتے ہی دربار سنگھ نے پھرتی سے کروٹ لی اور اٹھ کر کھڑا ہونا چاہا۔ میں اس لمحے کی قدر و قیمت کو سمجھتا تھا۔ 2 قدم بھاگ کر میں نے جست کی اور ڈبل بیڈ کے اوپر سے ہوتا ہوا یوں انسپیکٹر پر گرا جیسے پیراک سوئمنگ پول میں گرتا ہے۔ دربار سنگھ اٹھتا اٹھتا پھر قالین بوس ہو گیا۔ میرے وزن اور موومنٹ نے اسے اچھا خاصا نقصان پہنچایا۔ اس کا سر بیڈ کے کنارے سے ٹکرایا، اس کے جوڑے میں سرخ پھول کھل اٹھا۔ دربار سنگھ کے ہونٹوں سے مغل آزاد کا طوفان امڑ رہا تھا۔ میرے نیچے دبا ہونے کے باوجود وہ اندھا دھند مزاحمت کرنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے مورتی کا ٹکڑا چھڑوایا اور پھر گھونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ شور و غل نے کوٹھی کے سارے مکینوں کو اس کمرے میں کھینچ لیا تھا اور اب وہ انسپیکٹر دربار سنگھ کی درگت بنتے دیکھ رہے تھے۔ انسپیکٹر ایک خطرناک مد مقابل تھا۔ مجھے اس کے پہلے وار ہی سے احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں نے اسے ذرا سی بھی مہلت دی تو کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے پہلی فرصت میں اسے ناک آؤٹ کیا اور زری گل کے ساتھ مل کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ ہاتھ باندھنے کے لیے وہ پگڑی استعمال کی گئی جس میں زری گل اپنا رخ روشن چھپا کر یہاں پہنچا تھا۔ انسپیکٹر دربار سنگھ کا منہ ایک گٹر کا دھانا تھا جس میں سے غلاظت گالیوں کی شکل میں ابل رہی تھی۔ وہ ہم سب کو خوفناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ پہلے سفیر احمد کو للکارتا رہا کہ اس نے دوست ہو کر اسے دھوکہ کیا ہے، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا تو بڑا استاد بنا پھرتا ہے، ہمارے لیے کل کا بچہ ہے تو، تیری ساری استادی ناک کے راستے نہ نکال دی تو اپنے باپ کا نہیں۔ پتہ نہیں تیرا واسطہ اب تک کن پولیس والوں سے پڑتا رہا ہے۔ میں بھاگنے والا ہجڑا تھانے دار نہیں ہوں، ٹانگیں چیر کر پھینک دینے والا تھانے دار ہوں۔ ہم لوگ 3 نظروں سے پولیس میں ہیں اور تیرے جیسے گھمنڈیوں سے اپنے جوتے چٹوا رہے ہیں۔ انسپیکٹر دربار سنگھ کی ہائیجانی بڑکوں کا مجھ پر کیا اثر ہونا تھا، ایسی بہت بڑکیں سنی تھی میں نے۔ پنچھی جب پنجرے میں آتا ہے تو کچھ دیر بہت پھڑ پھڑاتا ہے، چون چرا کرتا ہے، پھر نڈھال ہو جاتا ہے اور سر ڈال کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ انسپیکٹر دربار سنگھ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی اور وہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ یہ شور و غل جو وہ مچا رہا تھا، شور و غل نہیں تھا، وہ ماتم تھا اس بدبختی کا جو اس سیاہ شب کی بطن سے اس کے لیے پھوٹی تھی اور امر بیل کی طرح اسے لپٹ گئی تھی۔ صبح کو 3 بجنے والے تھے۔ دربار سنگھ کی گالیاں سن سن کر مجھ پر
عجب سی وحشت طاری ہو چکی تھی۔ میں نے زری گل اور ملازم ادریس کے سوا سب کو کمرے سے نکال دیا۔ ہم نے دربار سنگھ پر صرف آدھا گھنٹہ صرف کیا۔ یہ بہت تھوڑا وقت تھا لیکن بڑے دلجمی اور توجہ سے لگایا گیا تھا۔ اس آدھے گھنٹے کے اندر دربار سنگھ کے رگو پے میں 3 نسلوں سے بسی ہوئی ساری اکڑ فوں پانی کی طرح بہہ گئی۔ مسلسل غلاظت اگلنے والا گٹر بند ہو گیا اور اس کی شعلہ فشاں آنکھوں میں خوف و ہراس کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہا۔ اس کایا پلٹ کی قیمت صرف 2.5 انگلیاں تھی، 1.5 بائیں ہاتھ کی اور 1 دائیں ہاتھ کی۔ یہ انسپکٹر دربار سنگھ کی انگلیاں تھیں جو میں نے اسے اوندا لٹا کر بوٹا سنگھ کی تیز دھار کرپان سے کاٹی تھیں۔ دوسروں پر تشدد کی انتہا کرنے والا اور انہیں 3rd ڈگری کی چکی میں پیسنے والا جب خود اذیت کے شکنجے میں کسا گیا تھا تو تھوڑی ہی دیر میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ انسان لاکھ حساس اور زد و فہم ہو لیکن کسی کیفیت کا صحیح ادراک اس وقت تک نہیں ہو پاتا جب تک وہ کیفیت خود پر نہ گزرے۔ دربار سنگھ کو بھی آج احساس ہوا تھا کہ اذیت کسے کہتے ہیں اور اس کی بلند و بالا لہروں کے سامنے 3 نسل پرانا پلسیہ کس طرح گھٹنے ٹیکتا ہے۔ دربار سنگھ کے ہاتھوں سے بہتا خون روکنے کے لیے بوٹا سنگھ کی پگڑی استعمال کی گئی تھی، پھر اسی پگڑی کی پٹیاں پھاڑ کر اس کی انگلیوں پر باندھ دی گئی تھیں۔ اب دربار سنگھ کے دونوں ہاتھ 2 بڑی پٹیوں کے ذریعے گردن میں جھول رہے تھے اور تھر تھر کانپے جا رہے تھے۔ اس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد تھا۔ وہ ٹانگیں پھیلائے خون آلود قالین پر بیٹھا تھا اور دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ میں نے کرسی اس کے قریب کھسکاتے ہوئے کہا، وہ پیچکس کہاں ہے جیسے تم نے کنڈی اکھاڑی؟ اس نے آنکھوں سے اس تکیے کی طرف اشارہ کیا جس پر 1 گھنٹہ پہلے میں نے دربار سنگھ کا ایک جان لیوا وار روکا تھا۔ وہ پھٹا ہوا تکیہ بیرونی دروازے کے پاس پڑا تھا۔ میرے اشارے پر زری گل آگے بڑھا اور اس نے تکیے کے غلاف میں سے پیچکس نکال لیا۔ میں نے پوچھا، ٹیلی فون کا تالا کیسے کھولا؟ کمرے کے اندر سے ہی لوہے کا تار مل گیا تھا۔ دربار سنگھ نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے جو لرزہ خیز چیخو پکار کی تھی اس کے سبب اس کی آواز بالکل بیٹھ گئی تھی۔ تم کہتے ہو کہ فون ڈیڈ تھا، پھر تمہیں تالا کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ فون ڈیڈ ہے، دربار سنگھ نے کراہتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، زری گل نے لقمہ دیا۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ 12 بجے کے لگ بھگ کا وقت تھا اور 12 بجے تو ویسے ہی کام ہو سکتے ہیں۔ میں نے خون آلود کرپان دربار سنگھ کے رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا، ابھی تم نے اعتراف کیا ہے کہ تم یہ فون تھانے میں نہیں اپنے گنپت نامی دوست کو کر رہے تھے۔ اسے یہاں بلانے سے کیا مقصد تھا؟ دربار سنگھ نے کرپان سے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں تمہیں ذاتی تحویل میں رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ تم لوگوں کو عملے کی مدد سے گرفتار نہ کروں۔ ذاتی تحویل میں رکھ کر تم کیا کرتے؟ تم سے ٹرک کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا اور کوشش کرتا کہ تم لوگ میرے ساتھ مل کر ٹرک تلاش کرو۔ تمہارے ساتھ مل کر تو ہم کر رہے تھے اور رات پہلے پیر یہی بات ہوئی تھی، لیکن مجھے وشواس نہیں تھا۔ میرا وچار تھا کہ مجھ سے دھوکا ہوگا۔ میں نے 2 سگریٹ سلگا کر ایک اس کے ہونٹوں سے لگایا اور کہا، تم نے اعتراف کیا ہے کہ ٹرک کے حوالے سے تمہارے پاس کچھ ایسی معلومات ہے جن کا ذکر تم نے اپنی تفتیشی رپورٹ میں کہیں نہیں کیا۔ وہ بولا، میں نے یہ بات ٹرک کے بارے میں نہیں، 22 مارچ والی واردات کے بارے میں کہی تھی۔ چلو واردات کے بارے میں ہی صحیح، کیا معلومات تھیں وہ بولا، میں اپنے من میں کوئی بھی کھوٹ لائے بغیر تمہیں وہ معلومات دینے کو تیار ہوں اور یہ وشواس بھی دلاتا ہوں کہ جو جانکاری میں دوں گا وہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ میں نے زری گل سے کہا، لگتا ہے اس کی 1 آدھ انگلی اور کاٹنا پڑے گی۔ میری بات سن کر دربار سنگھ کا زرد رنگ کچھ اور زرد پڑ گیا، تاہم وہ منہ سے بولا کچھ نہیں۔ میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے شفاق لہجے میں کہا، دربار سنگھ تو اس وقت کوئی شرط نہ رکھ ورنہ میرا دماغ پھر الٹ جائے گا۔ زری گل نے لقمہ دیا، تیرے لیے سودے بازی کا وقت گزر چکا ہے خوچے، اب جو ہمارا استاد صاحب پوچھتا ہے وہ چپ چاپ بتاتا جا، چل شاباش، اللہ تجھے حج کرائے گا۔ دربار سنگھ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پہلو بدل کر بولا، میں اپنی جان چھڑانے کے لیے تمہیں غلط سلط بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میرا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور رخسار پر پنجاب کا نقشہ بن گیا۔ تو غلط بتا کر دیکھ، الٹا لٹکا کر مومیائی نہ نکال دوں تو کہنا۔ تو 3 نسلوں سے تھانے دار ہے تو میں نے بھی بڑی بڑی ٹیری نسل کے کتوں کی دم سیدھی کی ہے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میں نے اس کے دائیں ہاتھ سے پٹی اتار کر پھینکی، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور کٹی ہوئی انگلی کے نصف انچ لمبے ٹونڈ سے گاڑھا خون بہنے لگا۔ دربار سنگھ نے بے سخت اپنا ہاتھ عقب میں چھپانے کی کوشش کی، اس کے چہرے کی زردی اب انتہا کو چھو رہی تھی۔ کسی ایسے مردے کا سا چہرہ تھا جس کا سارا لہو اس کے زخموں کے راستے بہہ گیا ہو۔ میں نے کرپان سنبھالی اور زری گل سے کہا، زری ذرا بچھاؤ اس پاٹے ہان کو قالین پر۔ اس جملے میں ایک ذلت امیز گالی بھی شامل تھی۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ دربار سنگھ اپنی رہی سہی
ہمت جمع کر کے مجھ پر ٹوٹ پڑے گا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں بھڑکنے والی چنگاری شعلہ بنے بغیر بجھ گئی۔ وہ منمنایا، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا وہی جو تمہیں 22 مارچ والی واردات کے حوالے سے معلوم ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، کاٹ کے الو نہیں ہیں ہم۔ جو کچھ تمہاری کتی زبان سے ادا ہوگا ہم اس کی پوری تصدیق کریں گے، اس کے بعد ہی تمہیں رہا کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ دربار سنگھ نے راہ راست پر آنے میں 3-4 منٹ مزید صرف کیے۔ آخر وہ بات اس کی زبان پر آ گئی جسے وہ نہ جانے کب سے چھپائے پھرتا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا اور میں نے اپنے سوالات کی مدد سے جو کچھ پوچھا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ قریباً 15 روز پہلے فرید کوٹ تھانے کے ایڈریس پر انسپکٹر دربار سنگھ کو ایک خط موصول ہوا تھا۔ ڈاک کے ذریعے آنے والا یہ خط ایک گمنام عورت کی طرف سے تھا۔ عورت پڑھی لکھی محسوس ہوتی تھی اور اس نے مناسب الفاظ میں اظہار خیال کیا تھا۔ اپنے خط میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے جو اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ 22 مارچ کی شب عشت فارم میں داخل ہوا اور لوٹ مار کی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ 1-2 روز میں خود پولیس اسٹیشن آ کر ساری بات بتائے گی، لیکن اس شرط پر کہ اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے اور اس سارے معاملے میں مکمل رازداری برتی جائے۔ یہ خط 27 مارچ کو لکھا گیا تھا، لیکن ٹھیک 2 روز بعد اطلاع دینے والی نے نامعلوم وجہ سے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تھا اور دوسرا خط انسپکٹر دربار سنگھ کے نام لکھا تھا۔ اس خط پر بھی فیروز پور کے ایک نواحی ڈاک خانے کی مہر لگی تھی۔ تحریر پہلے خط کی طرح شکستہ تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ لکھنے والی نے اپنی تحریر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس خط میں کہا گیا تھا کہ اپنی مجبوریوں کے سبب وہ پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتی اور نہ ہی کسی اور طریقے سے انسپکٹر دربار کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ جس شخص کے متعلق اطلاع دینا چاہتی ہے وہ پیر لنگر شاہ کے میلے میں آئے گا اور میلے کے آخری روز تانگوں کی دوڑ میں شرکت کرے گا۔ اطلاع دینے والی نے اس شخص کا نام پتہ نہیں لکھا تھا، لیکن اس کی اتنی واضح نشانیاں بتا دی تھیں کہ اسے ان نشانیوں کی مدد سے پہچاننا بہت آسان تھا۔ اس نے پورے یقین سے لکھا تھا کہ میلے کے آخری روز وہ شخص سرخ تہہ بند قمیض اور سنہری واسکٹ میں آئے گا۔ اس کے سر پر ریشمی تاروں والی سرخ پگڑی ہوگی۔ وہ 30-32 سال کا لمبا چوڑا شخص ہے، بال چھوٹے، مونچھیں گھنی اور رنگ سرخ و سفید ہے۔ مزید بتایا گیا تھا کہ اس کے پاس کرپان یا لاٹھی ہوگی، لیکن اس کا اسلحہ وہ موزر ہوگا جو اکثر اس کے لباس میں چھپا رہتا ہے۔ خط کے آخر میں پھر لکھا گیا تھا کہ اس تحریر کو مذاق نہ سمجھا جائے۔ وہ شخص آخری روز میلے میں ضرور آئے گا اور وہی اس واردات کا اصل مجرم ہے۔ ان دونوں خطوط کی موصولی کے بعد انسپکٹر دربار سنگھ نے ٹو لگانے کی کوشش کی تھی کہ خط کس نے لکھے ہیں اور کس کے بارے میں، لیکن اسے مکمل ناکامی ہوئی تھی۔ پھر اس نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے جس شخص کے بارے میں مخبری کی گئی ہے وہ ہر سال تانگوں اور ریڑوں کی دوڑ میں حصہ لیتا ہو۔ اس نے میلے کے منتظمین سے رابطہ کیا تھا اور کھوج لگانے کی کوشش کی تھی، مگر یہاں بھی تفتیش آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ یہ میلہ ہر سال اپریل کے شروع میں فرید کوٹ کے ایک نواحی گاؤں لنگروال میں ہوتا تھا۔ مویشیوں کی ایک بڑی منڈی بھی لگتی تھی۔ رسا کشی اور تانگا ریس اس میلے کے 2 اہم آئٹم تصور کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کھیل تماشے اور رنگا رنگ دلچسپیاں اس میلے کا خاصہ تھی۔ اس دفعہ یہ میلہ 21 سے 23 تاریخ تک لگ رہا تھا۔ اس حساب سے میلے کی اصل گہما گہمی شروع ہونے میں بھی 7-8 روز باقی تھے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد انسپکٹر دربار سنگھ نے مجھے وہ دونوں خطوط بھی دکھا دیے جو اسے گمنام عورت کی طرف سے موصول ہوئے تھے۔ کاپی سائز کے صفحے پر بال پوائنٹ سے لکھا گیا تھا۔ الفاظ اس فصل کی معنی دکھائی دیتے تھے جو بے حد تیز ہوا کے سبب کھیت میں لیٹی نظر آ رہی ہو۔ اندازہ ہوتا تھا کہ جان بوجھ کر ہینڈ رائٹنگ بگاڑی گئی ہے۔ انسپکٹر دربار سنگھ نے دونوں خطوط تعویذوں کی طرح طے کر کے اپنے بٹوے کی خفیہ تہہ میں چھپا رکھے تھے۔ میں نے پڑھنے کے بعد یہ خطوط اپنے پاس رکھ لیے۔ دربار سنگھ میرے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جو زیادہ فائدہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے کر لیا جائے۔ وہ ایک بدماش تھانے دار تھا اور شرافت کے ساتھ اس پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ میں نے اسے چند سادہ کاغذات پر دستخط کرا لیے، پھر ایک ایسے ہی کاغذ پر اس سے ایک رکا لکھوایا۔ یہ رکا اس کے سب انسپکٹر کے نام تھا۔ رکے میں لکھا تھا کہ فلاں حوالاتیوں کو شخصی ضمانتوں پر چھوڑ دیا جائے اور تا حکم ثانی ان کو کسی طرح تنگ نہ کیا جائے۔ ان حوالاتیوں میں بابو لیاقت کی والدہ، اس کا ایک بھائی، 2 برادر نسبتی اور چند قریبی ساتھی شامل تھے۔ رکے میں انسپکٹر دربار سنگھ کی طرف سے یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اسے تفتیش کے سلسلے میں فوری طور پر فرید کوٹ سے باہر جانا پڑ رہا ہے، ممکن ہے 2-3 روز لگ جائیں۔ یہ رکا میں نے علیل صبح اس نوجوان کے ہاتھ تھانے بھیج دیا جس نے رات بوٹا سنگھ اور زری گل کے ساتھ مل کر کوٹھی پر دھاوا بولا تھا۔ یہ نوجوان ابھی تک پولیس کے لیے اجنبی تھا۔ رکا بھیجنے کے 15-20 منٹ بعد میں نے انسپکٹر دربار سنگھ سے تھانے میں فون بھی کروایا۔
فون پر بھی مختصراً وہی باتیں کہی گئی جو رکے میں لکھی گئی تھیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ نہ صرف بابو کی والدہ اور خیر خواہ رہا ہو جائیں گے بلکہ 1-2 دن انسپکٹر دربار سنگھ کی گمشدگی کا نوٹس بھی نہیں لیا جائے گا۔ انسپکٹر کی جیپ ابھی تک باہر پورچ میں کھڑی تھی۔ میں نے جیپ ایک گیراج میں بند کروا کے باہر سے تالا لگوا دیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں نے غزالہ سے دربار سنگھ کے زخمی ہاتھوں کی مرہم پٹی کروائی۔ غزالہ حیران تھی کہ زخمی کی انگلیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے زری گل کے ہاتھوں سے ایک تیز دھار کرپان چھیننے کی کوشش کی تھی۔ اس جواب سے غزالہ کی تسلی نہیں ہوئی اور وہ بینڈیج کرتے ہوئے گاہے بگاہے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ تاہم اتنی ہمت اسے نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے سوال جواب کرتی۔ سر کی چوٹ کے سبب صبح تک سفیر احمد کا چہرہ سوج چکا تھا۔ وہ کچھ متفکر بھی نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے فکر اسی بات کی تھی کہ میں نے ایک آن ڈیوٹی پولیس آفیسر کو بری طرح مار پیٹ کر اور زخمی کر کے مہمان بالجبر بنا لیا تھا۔ یہ ایک طرح سے مقامی پولیس کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ سفیر احمد نے انسپکٹر دربار سنگھ کے بارے میں جو کچھ بتایا اسے پتہ چلتا تھا کہ یہ پوری فیملی پولیس لائن میں ہے۔ کوئی انسپکٹر ہے، کوئی ڈی ایس پی، بہت سخت لوگ تھے۔ ایک بار جس کے پیچھے پڑ جاتے تھے اسے قبر کی دیواروں تک پہنچاتے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ یہ باتیں ایک ایسا شخص کر رہا تھا جس کا اپنا بھائی حاجی بادشاہ پولیس کا ایک معروف اور دبنگ آفیسر تھا۔ ناشتے کے بعد میں زری گل اور بوٹا سنگھ کے ساتھ علیحدہ کمرے میں جا بیٹھا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ 22 مارچ کو ہونے والی واردات کی اکلوتی گواہ وہ گونگی لڑکی تھی جسے ہم عشت فارم سے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ گونگی بہری ہونے کے علاوہ وہ ان پڑھ بھی تھی۔ ایسے شخص سے کچھ پوچھ لینا کارے دار ہوتا ہے۔ اور پھر وہ لڑکی تو نیم پاگل بھی ہو رہی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ وہ گھنی مونچھوں والے کسی شخص کو دیکھ کر کیسے روتی چلاتی تھی۔ میرے پوچھنے پر زری گل نے بتایا لڑکی کا حالت اب کافی سنبھل گیا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی ڈاک بنگلے کے تہانے میں رہ رہے ہیں۔ وہ دونوں آدمی بھی ساتھ ہے جسے ہم عشت فارم سے پکڑ کر لایا تھا۔ ان میں سے ببر سنگھ کو ایک روز بابو لیاقت نے کافی تھپڑ بھی مارا تھا، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ اسے واردات کا کچھ پتا نہیں۔ بابو لیاقت گونگی لڑکی سے بھی پوچھ گچھ کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی کبھی ہاتھوں کے اشاروں اور غوں غاں کی آوازوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جلد ہی رونے لگ جاتا ہے۔ بوٹا سنگھ نے اپنے میلے کچیلے کرتے سے اپنی آنکھوں کی گیٹ صاف کرتے ہوئے کہا، بڑی عجیب کڑی ہے جی۔ کڑی کیا ہے، نرا سیاپا ہے۔ کوئی ڈانٹے تو بھی روتی ہے، پریم سے بات کرے تو بھی روتی ہے، اور خود کچھ کہنے کا جتن کرے تو بھی اس کا رونا نکل جاتا ہے۔ بابو لیاقت صاحب نے بڑا مغز کپایا اس سے، لیکن لگتا ہے کوئی کام کا بات انہیں بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا اس لڑکے ببر سنگھ اس کے چاچے نے کیا بتایا؟ بوٹا سنگھ اپنی باریک آواز میں بولا، وہ دونوں وہی کہہ رہے ہیں جو پہلے روز کہا تھا، یعنی وہ قتل کی واردات شام 6 بجے سے رات 12 بجے تک پل پر رہے ہیں اور انہیں کچھ خبر نہیں کہ ان کے بعد ڈیرے پر کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ گونگی ہی کچھ بتا سکتی ہے، لیکن ابھی اس کے حواس ٹھیک نہیں، اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اچانک ایک خیال آ گیا تھا۔ دربار سنگھ کو مخبری کرنے والی عورت نے اپنے خط میں اس شخص کا حلیہ لکھا تھا جو اس کے نزدیک 22 مارچ کی واردات کا ذمہ دار تھا۔ اس حلیے میں سرخ تہبند قمیض اور پگڑی کے علاوہ گھنی اور بڑی بڑی مونچھوں کا ذکر بھی آیا تھا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا واقعی گونگی لڑکی اور گمنام خطوط میں کوئی تعلق تھا؟ میرا ذہن سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار خطوط کے الفاظ گھومنے لگے۔ میں نے دیوار پر آویزاں کیلنڈر کی طرف دیکھا۔ یہ 13 مارچ تھی۔ لنگروال گاؤں میں پیر لنگر شاہ کا میلہ شروع ہونے میں ابھی 8 دن باقی تھے۔ یہ 8 روز ہم نے اسی کوٹھی میں گزارے۔ انسپکٹر دربار سنگھ اس کوٹھی کے ایک اندرونی کمرے میں مقید تھا اور سارا دن لمبی تان کر سو رہا تھا۔ سائیں علی اور زری گل میں آنکھ مچولی جاری رہتی تھی۔ زری گل نے اس روز سے کوئی زرد کپڑا پہننے سے توبہ کر لی تھی، تاہم سائیں علی اب بھی اسے دیکھ کر جلال میں آ جاتا تھا۔ غزالہ اور نشا دو مختلف مزاج اور کردار کی لڑکیاں تھیں، لیکن وقت کی مجبوری تھی، ان دونوں کو ہر وقت ایک ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ نہ جانے نشا سے یہ کس نے کہہ دیا تھا کہ میرے اور غزالہ کے درمیان کوئی رومانی تعلق تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شوخی سی ابھر آتی تھی اور وہ بہانے سے غزالہ کا ذکر کرنے لگتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہہ ہی دیا، جہانی جی اتنی سندر اور اچھی جیون ساتھی آپ کو 20 جنم میں بھی نہیں ملے گی۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ وہ آپ سے پیار کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسے جلدی سے شادی کی ہتھ کڑی پہنا کر دل کے لقب میں بند کر لیجیے۔ میں نے اس شوخ بات کا جواب سرد مہری سے دیا تو نشا بھانپ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے اور آئندہ کے لیے محتاط ہو گئی۔ ان 8-10 دنوں میں مجھے جس فکر نے سب سے زیادہ تنگ کیا وہ متھن کی فکر تھی۔ اس کا منحوس چہرہ بار بار میری نگاہوں میں آتا تھا اور اس کے ساتھ شیخ عاصم کی کرخت صورت بھی نگاہوں میں گھوم جاتی تھی۔ میں نے متھن کو تلویڑ کے نواحی پڑاؤ میں دیکھا تھا اور اس کے فوراً بعد میں نے پڑاؤ چھوڑ دیا تھا۔
اب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ شیخ قاسم کے اس ہرکارے نے کہاں تک میرا پیچھا کیا ہے۔ ظاہر تھا کہ پڑاؤ سے اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اور غزالہ پڑاؤ میں رہائش پذیر رہے ہیں اور وہاں سے سفیر احمد کے ساتھ نکلے ہیں۔ سفیر احمد کے حوالے سے متن فیروز پور پہنچ سکتا تھا اور وہاں سے ٹو لگاتا ہوا فرید کوٹ اور پھر اس کوٹھی تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ متن کے اس کوٹھی تک پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص بھی یہاں پہنچ گیا ہے جس نے پچھلے چند برسوں میں میری تلاش پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں اور مجھے اذیت ناک موت دینا جس کی زندگی کا اولین مقصد بنا ہوا ہے۔ ایک روز میں نے سفیر احمد کو ٹو لینے کے لیے فیروز پور بھیجا۔ سفیر احمد اور اس کے بھائی حاجی شاہ کی رہائش فیروز پور میں تھی اور یہ سامنے کی بات تھی کہ اگر متن مجھے ٹریس کرتا ہوا پنجاب آیا ہے تو فیروز پور میں سفیر احمد کے گھر ضرور پہنچے گا۔ سفیر احمد چونکہ خود بھی دشمنی دار تھا، وہ کوٹھی سے باہر نکلنے میں بہت محتاط رہتا تھا اور فیروز پور جاتے ہوئے اس کے لیے خصوصی احتیاط لازم تھی۔ وہ اپنے ایک مسلح ساتھی کے ساتھ رات کے وقت نکلا اور ایک دن فیروز پور میں رہ کر رات ہی کو واپس آ گیا۔ اس نے حیریت کی اطلاع دی اور کہا کہ ایسے کوئی آثار نہیں ملے جن سے اندیشہ پیدا ہو کہ راجستھان سے کوئی ہمارا تعاقب کرتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے خاص بندے کی ڈیوٹی لگا آیا ہوں، وہ میرے ملنے جلنے والوں پر نگاہ رکھے گا اور کہیں کوئی مشکوک بندہ نظر آیا تو فوراً اطلاع دے گا۔ فیروز پور سے سفیر احمد ایک اہم اطلاع بھی لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ تلویڑ کے نواح میں ہم جس پڑاؤ کو چھوڑ کر آئے تھے وہاں مہاراج رتن سنگھ کے آدمیوں اور منوج کمار کے ساتھیوں میں شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلسل 6 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ دونوں طرف کے کئی افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں، تاہم منوج کمار کے اکثر ساتھی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ منوج کمار خود بھی شدید زخمی ہوا ہے، اس کی آنکھ میں گولی لگی ہے اور وہ بیکانیر کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس کی سابق محبوبہ اور مہاراج رتن کی دھرم پتنی پرم کماری کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میری نگاہ میں پرم کا جلا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ کتنا عبرت ناک انجام ہوا تھا اس خوبرو لڑکی کی قطع کہانی کا۔ اس نے پیار کیا لیکن جب فسانے کو انجام تک پہنچانا ممکن نہ ہوا تو اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا چاہا۔ اپنے پیار کی قربانی دے کر وہ خاموشی سے اس ڈولے میں بیٹھ گئی جس میں اسے بٹھایا گیا۔ اس نے اپنے پتی دیو کو اپنا سب کچھ جان لیا اور اس کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا چاہنے والا اسے سچی محبت کرتا ہے اور اب ماضی کا آئینہ لے کر کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ اس کی رسوائی کو اپنی رسوائی سمجھے گا اور ان رسوائیوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا سے نکل جائے گا۔ لیکن یہاں کہانی مروجہ فلمی کہانیوں سے مختلف ہو گئی تھی۔ پیار میں چوٹ کھا کر منوج زہریلا سانپ بن گیا تھا۔ اس نے نہ صرف پرم کی ازدواجی زندگی کو ڈسا تھا بلکہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس رویداد میں ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا جب منوج کی منظور نظر اس کے سامنے تھی، اس کی دست رس میں تھی، لیکن وہ اس سے دور رہنے پر مجبور تھا۔ اس کے جلے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالنا بھی اس کے لیے محال تھا اور کہانی کا یہی موڑ زیادہ اثر انگیز تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا، میرا مطلب ہے لنگروال میں لگنے والے میلے کے آخری روز سے ہے۔ یوں تو میلہ 5-6 روز پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن آج اس کی رونقیں عروج پر تھیں۔ ہم فرید کوٹ سے صبح سویرے چل نکلے تھے، اس لیے 10 بجے کے قریب میلے میں پہنچ گئے۔ خالص دیہاتی میلہ تھا، گرد دور ہی سے اڑتی نظر آ رہی تھی۔ کھیتوں کے درمیان کچے پکے راستوں پر بچے بوڑھے رنگ برنگے لباس پہنے میلے کی طرف جاتے نظر آتے تھے۔ 1-2 ٹولیاں ڈھول بجاتی نظر آئیں۔ یہ من چلے ایک بہت بڑی سبز چادر میں چندہ بھی جمع کرتے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ٹانگوں اور بیل گاڑیوں پر سوار تھے۔ دور دور گندم کے پکے ہوئے کھیتوں میں بھی لال پیلے آنچل لہرا رہے تھے۔ میلے میں لگے ہوئے لاؤڈ سپیکرز کی آوازیں پورے علاقے میں گونج رہی تھیں۔ مویشیوں کی منڈی میلے کے اصل مقام سے کچھ ہٹ کر تھی، لیکن ازدحام کے سبب سب کچھ گڑمڑ ہو چکا تھا۔ انسان مویشیوں میں اور مویشی بازاروں میں گھسے ہوئے تھے۔ ایسا بھرپور دیہاتی میلہ دیکھنے کا بہت عرصے بعد اتفاق ہوا تھا۔ سفیر احمد کے علاوہ زری گل اور بوٹا سنگھ بھی میرے ساتھ تھے۔ زری گل خاص طور پر اس پنجابی میلے کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ ہم دیر تک میلے کی گہما گہمی میں بہتے رہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسے میلوں ٹھیلوں میں پولیس کے سادہ پوش گھومتے رہتے ہیں اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھتے ہیں، لہٰذا میں نے زری گل اور بوٹا سنگھ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے لوگ خاص طور پر ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کے باوجود زری گل نے ایک جگہ جھگڑا مول لینے کی کوشش کی، تاہم بوٹا سنگھ نے بڑی ذہانت سے معاملہ سنبھال لیا۔ موٹے تازے لڑکوں کی ایک شوخ ٹولی سامنے سے آ رہی تھی۔ بوسکی کے کڑائی دار کرتے، گلے میں موتیے کے ہار، منہ میں پان دبائے ہوئے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے ایک چوڑے چکلے لڑکے نے مدکوک بوٹا سنگھ کو یوں کندھا مارا کہ وہ دودھ کے ایک بڑے کڑاہے میں گرتے گرتے بچا۔ اس کا ایک ہاتھ دودھ میں گیا لیکن دودھ ٹھنڈا تھا، اس لیے بچاؤ ہو گیا۔ زری گل نے بھی لڑکے کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ وہ تیر کی طرح اس کے پیچھے لپکا، اس کا گریبان تھام لیا۔ اوئے
ہاتھی کا بچہ، تم کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ بہت بڑی پہلوان ہے تم؟ اس نے لڑکے کو زور سے جھنجھوڑا۔ لڑکے کے جھگڑالو ساتھی الرٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ دنگا ہو جاتا، بوٹا سنگھ ان کے بیچ آ گیا۔ اپنی مہین آواز میں بولا، نہیں بھرا جی، جھگڑنا نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ پھر زری گل سے مخاطب ہو کر بولا، خان یار غلطی میری تھی، میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے زور لگا کر جٹ لڑکے کا گریبان زری گل سے چھڑا دیا اور لڑکے کو دھکیل کر دور لے گیا۔ میں نے زری گل کو ڈانٹا، اسے پیچھے ہٹا دیا۔ یوں یہ مصیبت ٹل گئی۔ بوٹا سنگھ کے بارے میں نے جو اندازے لگائے تھے وہ ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہے تھے۔ بظاہر معمولی نظر آنے کے باوجود وہ معمولی نہیں تھا۔ بہت گہرائی تھی اس شخص کے اندر۔ ایک بہت بڑے آسمانی جھولے کے قریب سے گزر کر ہم ایک خیمہ بازار میں داخل ہوئے۔ یہاں زیادہ تر عورتوں کی دلچسپی کا سامان تھا۔ بہت سستی چیزیں تھیں، لیکن یہ سستی اشیاء خریدنے والی دیہاتنوں کے چہرے پر مجھے جو مسرت دکھائی دی، وہ دبئی، پیرس، ہانگ کانگ اور لندن کے شاپنگ سینٹرز میں شاپنگ کرتی ہوئی بیگمات کے چہرے پر دکھائی نہیں دی۔ غریب آنکھوں کی معصوم سی خوشیاں تھیں۔ کانچ کی چوڑیاں، پیتل کے زیورات، پلاسٹر کے برتن، مٹی کے ڈیکوریشن پیس۔ اس پرمسرت بازار میں سے گزر کر ہم ایک سرکس کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ یہاں ہاتھیوں کی ایک جوڑی اپنا بھاری بھرکم لنچ کر رہی تھی اور لوگ دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک شخص نے سفیر احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے خسر پسر کرنے لگا۔ وہ سفیر احمد کا شناسا نظر آتا تھا، تاہم مجھ سے مل کر سفیر احمد کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ وہ سانولے رنگ کا ایک 30-32 سالہ شخص تھا۔ آنکھوں سے عیاری عیاں تھی۔ میں نے دیکھا کہ سفیر احمد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ اب وہ بہت توجہ سے سامنے شخص کی بات سن رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد یہ گفتگو ختم ہوئی اور سفیر احمد نے الجھے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، آؤ جی ذرا مزار تک چلتے ہیں۔ ہم چاروں سامنے شخص کے ساتھ ہو لیے۔ تاہم کچھ آگے جا کر میں نے زری گل سے کہا کہ وہ ہم سے علیحدہ ہو جائے اور ارد گرد نظر رکھے۔ میلے کے شمالی حصے میں ہلکے سبز رنگ کا گنبد نظر آ رہا تھا۔ یہیں پر لنگر شاہ کا مزار تھا۔ مزار کے پچھواڑے چھوٹے بڑے خیمے تھے اور جھگیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ بہت دھواں دھار اور میلا کچیلا ماحول تھا۔ تیل والی مٹھائیوں کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنا شخص ہمیں مزار کے قریب ہی ایک تہھانے میں لے گیا۔ تہھانے میں داخل ہونے کے لیے ایک تنگ سا راستہ تھا۔ اس راستے پر ایک ہٹا کٹا شخص پہرا دینے والے انداز میں کھڑا تھا۔ اندر فرش پر پرالی بچھی ہوئی تھی۔ بہت سے بے فکرے یہاں وہاں بیٹھے سگریٹ نوشی میں مصروف تھے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں چرس کی بو رچی بسی تھی۔ کچھ لوگ بھنگ گھونٹنے میں مصروف نظر آتے تھے۔ ان میں لمبے لمبے چوگوں والے ملنگ نما مسٹنڈے بھی تھے۔ سانولا ہمیں لے کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ ہم نے ماحول کا حصہ نظر آنے کے لیے سگریٹ سلگائے۔ سفیر نے سامنے شخص کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ ASI فتیانہ ہے۔ اسی تھانے میں کام کرتا ہے جہاں انسپکٹر دربار سنگھ SHO ہے۔ یہ ASI فتیانہ ایک ہوشیار چالاک شخص تھا اور اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ بہت باخبر بھی ہے۔ باتوں کے دوران وہ مسلسل چرس کے سوٹے لگا رہا تھا اور باوجود اس کے کہ آنکھیں نشے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ملاوٹی چرس بیچنے والوں کو ماں بہن کی گالیاں بھی دیتا جا رہا تھا۔ اپنی باخبری ثابت کرنے کے لیے اس نے ایسی باتیں سنائی کہ ہم دنگ رہ گئے۔ اس نے کہا، سفیر صاحب، ہمارا تھانہ نہیں، گندگی کا ڈھیر ہے۔ ہر جرم وہاں ہوتا ہے۔ رشوت میں نمبر 1 ہے، جوئے کا اڈا وہاں ہے، شراب نوشی وہاں ہوتی ہے۔ کوئی ہی رات جاتی ہوگی جب وہاں کسی عورت کو خراب نہیں کیا جاتا۔ انسپکٹر دربار اور سب انسپکٹر گوپال ایسے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان کی آپس میں بھی ٹھنی رہتی ہے۔ دونوں کا قلعہ مضبوط ہے۔ انسپکٹر دربار سنگھ کی تو پوری فیملی پولیس لائن میں ہے۔ اس محکمے میں یہ لوگ بہت پرانے ہیں۔ دوسری طرف سب انسپکٹر گوپال بھی IG کا سال ہے۔ اس نے بتایا، انسپکٹر پچھلے 8-10 روز سے غائب ہے، لگتا ہے کسی خاص چکر میں ہے۔ یہ بات اب بہت لوگوں کو معلوم ہے کہ انسپکٹر دربار سنگھ کے جرائم پیشہ لوگوں سے گہرے رابطے ہیں۔ ٹرک والے معاملے کا تو آپ کو بھی پتا ہوگا، اس میں کچھ اور لوگوں کے علاوہ استاد جہانی کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ استاد جہانی جرائم پیشہ لوگوں کے ایک نہایت خطرناک گروہ کا سرانہ ہے۔ چند ماہ پہلے پاکستان سے جیل توڑ کر بھاگا ہے اور اب فرید کوٹ کے آس پاس کہیں موجود ہے۔ یہ ایک معتبر اطلاع ہے کہ انسپکٹر دربار نے استاد جہانی کو پکڑوانے کے لیے کسی گروہ سے 50 لاکھ میں سودا کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سودا شنکر شکرا کے گروہ سے ہوا ہے۔ میں یہ باتیں سن رہا تھا اور میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص کی باتوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے فوراً یقین آ گیا کہ اس شخص نے 50 لاکھ کی جو بات کی ہے وہ صحیح رہی ہوگی۔ اپنے اقبالی بیانات میں انسپکٹر دربار سنگھ نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے پکڑ کر اپنی ذاتی تحویل میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ ٹرک کی تلاش میں مجھ سے مدد لے سکے۔ یہ بات اس وقت بھی میرے دل کو نہیں لگی تھی اور مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید دربار سنگھ لمبی منصوبہ بندی کے بجائے فوری منافع کو ترجیح دے اور میری گرفتاری کو کسی ضرورت مند سے کیش کروائے۔
اس دھواں دار چنڈو خانے میں بیٹھ کر ASI فتیانہ نے جو دوسرا انکشاف کیا وہ زیادہ سنسنی خیز اور حیرت ناک تھا۔ اس انکشاف سے یہ امر پایا ثبوت کو پہنچا کہ گمنام خطوں والے جس معاملے کو ہم نے ٹاپ سیکرٹ سمجھ رکھا تھا وہ ٹاپ سیکرٹ نہیں رہا۔ کسی امتحانی پرچے کی مانند یہ راز بھی آؤٹ ہو گیا تھا، اور اسے آؤٹ کرنے والا وہی سب انسپیکٹر گوپال تھا جس کی انسپیکٹر دربار سے ٹھنی رہتی تھی۔ فتیانہ نے بتایا، سب انسپیکٹر کو کسی طرح دوسرے ہاتھ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس نے سوچا جب انسپیکٹر دربار سنگھ اپنی جانکاریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ کیوں پیچھے رہے۔ اس نے فرید کوٹ میں موجود ایک شخص سے رابطہ کیا اور اسے کافی رقم لے کر یہ جانکاری دے دی۔ بعد میں شنکر شکرا کے گروہ کو بھی کسی طرح پتہ چل گیا۔ یعنی اب وہ لوگ یہاں موجود ہیں؟ سفیر احمد نے ہکلا کر پوچھا۔ بالکل موجود ہیں، فتیانہ نے پورے یقین سے جواب دیا۔ میرا وچار ہے کہ اس وقت مختلف گروہوں کے کم از کم 100 مسلح افراد میلے میں موجود ہیں، اور وہ سب کے سب نہایت خطرناک لوگ ہیں۔ وہ سب اس کلو کی تلاش میں ہیں جو گمنام چٹھی کے ذریعے انسپیکٹر دربار سنگھ کو ملا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ان لوگوں میں شنکر شکرا اور استاد جہانی بھی شامل ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میلہ ایک خون ریز ہنگامے کی نظر ہونے والا ہے۔ اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ فتیانہ چرس کی گولی کو تمباکو میں مسلتا ہوا بولا، پولیس بے بس تماشائی ہے۔ آج سویرے تک تو انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ اب وہ کچھ الرٹ ہوئے ہیں، مگر کیا کریں گے، وہ آٹے میں نمک کی طرح۔ اچانک مجھے زری گل کی صورت نظر آ گئی۔ وہ اس تہخانے کے دروازے پر کھڑا تھا، اور مجھ سے نگاہ ملتے ہی اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا انداز چونکا دینے والا تھا۔ میں نے سفیر احمد اور بوٹا سنگھ کو فتیانہ سے باتیں کرتے چھوڑا اور خود باہر آ گیا۔ مجھ سے بات کیے بغیر زری گل ایک طرف جا رہا تھا۔ مطلب یہی تھا کہ میں اس سے تعلق ظاہر کیے بغیر اس کے پیچھے پیچھے آؤں۔ ایک بڑے تھیٹر کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ تھیٹر سے باہر ٹکٹ بیچنے والا ایک اونچے مچان پر بیٹھا تھا۔ اسی مچان کے ایک حصے پر 2 لڑکیاں اور لڑکے رقص کر رہے تھے۔ ایک جوڑا دیہاتی لباس میں تھا اور دوسرا شہری میں۔ پلے بیک میں گانا بج رہا تھا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ کر آہیں بھرنا کیا۔ ناچنے والے جوڑے واقعی اس گانے کا حق ادا کر رہے تھے۔ لڑکوں کے ہاتھوں کی آوارگی دیدنی تھی اور لڑکیاں اپنے جسموں کو ربڑ کی طرح توڑ مروڑ رہی تھیں۔ یہ حرکات سر عام اور علیل اعلان ہو رہی تھیں، اور پولیس والے بھی آس پاس ہی گھوم رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کی جیبیں گرم تھی۔ زری گل تماشائیوں کے درمیان جا کھڑا ہوا اور منہ اٹھا کر رنگا رنگ ناچ گانا دیکھنے لگا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ کیا وہ صرف یہ بےہودگی دکھانے کے لیے یہاں لایا ہے، لیکن پھر میری نگاہ لکڑی کے مچان تلے ایک شے پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ فتیانہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس نے کہا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میلہ ایک خون ریز ہنگامے کی نظر ہونے والا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ مچان کے عین نیچے مجھے چند بونے نظر آئے۔ وہ ایک چارپائی پر بیٹھے تھے اور ارد گرد کے ہنگامے سے قطعی بے نیاز ہو کر تاش کھیل رہے تھے۔ میں ان میں سے ایک بونے کو دیکھ کر چونکا۔ وہ دوسرے بونوں سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ رنگ سیاہ، آنکھیں زرد اور چہرے پر سختی۔ میں پہلی نگاہ میں اسے پہچان گیا۔ وہ کسی سرکس یا تماشے کا بونا نہیں، قادر زماں کا خوفناک باڈی گارڈ تھا، انتہائی مہلک اور شفاف۔ اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ غیر ممکن تھا اس بکل میں کوئی آتشی ہتھیار بھی موجود ہو۔ اس باڈی گارڈ کی یہاں موجودگی ثابت کرتی تھی کہ قادر زماں بھی بنفس نفیس یہاں موجود ہوگا۔ وہی قادر زماں جسے مروت و احسان مندی چھو کر نہیں گزری تھی، اور جس نے اپنا مطلب نکلتے ہی غزالہ کو شنکر شکرا کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس مہربان ڈاکٹر کو ایک درندے کے حوالے کر رہا ہے جس نے شب و روز ایک کر کے اس کی بیوی کی جان بچائی ہے اور اسے ایک بچے کا باپ بنایا ہے۔ میں نے سوچا اگر قادر زماں اور شنکر شکرا جیسے لوگ یہاں موجود ہیں تو پھر اس میلے کی رونقیں بہت جلد دم توڑنے والی ہیں۔ میں شلوار قمیض میں تھا، کندھے پر ایک بڑا سا سفید رومال تھا، اسے پنجابی میں صافہ کہتے ہیں۔ میں نے صافہ سر کے اوپر سے گزار کر منہ پر لپیٹ رکھا تھا، جیسے میلے کے گرد و غبار سے بچنے کے لیے منہ ڈھانپ رکھا ہو۔ قادر زماں کے کینیا امپورٹنٹ بونے کو دیکھ کر میں نے صافے کو چہرے پر تھوڑا سا مزید چڑھا لیا۔ مجھے بونے کا دیدار کرانے کے بعد زری گل دوبارہ چنڈو خانے میں لے آیا۔ یہاں تمباکو کا دھواں اب کچھ اور دبیز ہو گیا تھا۔ چرس و گانجے کی بو اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ایک نشے باز ترنگ میں آ کر ٹھمکا لگا رہا تھا۔ اس کے چند ساتھی گلاس و بوتلیں وغیرہ بجا کر رقص کو ساز فراہم کر رہے تھے۔ نشے باز نے رقص کرتے کرتے ایک ہاتھ کان پر رکھا اور ایک لمبی تان اٹھائی۔ اس تان کا اختتام ہا ہو کی ملی جلی آوازوں پر ہوا۔ نشے باز ٹھیٹھ پنجابی میں
ٹپے کے بول گانے لگا۔ اس ٹپے میں ان سندر ناریوں کا ذکر تھا جو گندل سے زیادہ نرم اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہیں، جو بن سنور کر میلے میں آتی ہیں، جدھر سے گزرتی ہیں دلوں پر پاؤں رکھتی جاتی ہیں، اور جو خوش قسمت بھیڑ بھاڑ میں ان سے ٹکرا جاتا ہے اسے بغیر پیسے خرچ کیے رس ملائی اور جلیبی کا سواد آ جاتا ہے۔ چنڈو خانے کی دھواں دھواں فضا میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سفیر احمد اور ASI فتیانہ سے کہا کہ کہیں اور چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ شاید خود بھی یہی چاہتے تھے۔ میرے کہنے پر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی تنگ سے راستے میں سے پہرے دار کے سامنے سے گزر کر ہم پانچوں باہر آ گئے۔ ناچ گانا دکھانے والے تھیٹر پر ٹکٹ بدستور فروخت ہو رہے تھے۔ اب لاؤڈ سپیکر پر آواز لگانے والا فیصلہ کن انداز میں چیخ رہا تھا، مہربان قدردان، شو شروع ہونے والا ہے، آخری ٹکٹ ہے، جلدی آئیے، جلدی پائیے، زندہ ناچ گانا دیکھیں، فلم کو بھول جائیں، ہنسی کے گول گپے، کڑکتی بجلیاں، سانپ کے ساتھ کوبرا ڈانس، جلدی کیجیے مہربان، شو شروع ہونے والا ہے۔ کیا خیال ہے تھیٹر میں چل کر بیٹھیں؟ فتیانہ نے تجویز پیش کی۔ اس وقت ہمارا باہر گھومنا خطرے سے خالی نہیں تھا، ویسے بھی کچھ سوچنے یا سمجھنے کے لیے کہیں تو بیٹھنا تھا۔ میں نے اس تجویز کی تائید کی۔ سفیر احمد کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے آگے بڑھ کر مچان پر بیٹھے شخص سے 4 ٹکٹ لے لیے۔ زری گل کو باہر چھوڑ کر ہم چاروں تھیٹر میں چلے گئے۔ ایک گول شامیانے تلے دائرے میں بہت بڑا پنڈال تھا۔ بے شمار لوگ دریوں پر بیٹھے تھے، کچھ کرسیوں پر تھے۔ پنڈال کے حصے کو VIP بنایا گیا تھا۔ یہاں میلے کچیلے غلافوں والے صوفے رکھے تھے، جگہ جگہ پیڈسٹل فین لگے ہوئے تھے۔ ہمارا ٹکٹ بھی انہی صوفوں کا تھا۔ ہمیں بیٹھے ہوئے 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سٹیج روشن ہو گیا اور سامنے سے رنگین پردہ ہٹ گیا۔ دری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تماشائیوں نے سیٹیاں بجا کر اور للکارے مار کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ زندہ ناچ گانے کا پروگرام شروع ہو گیا۔ گھسے پیٹے فلمی گانوں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں بھونڈے انداز میں اچھل کود کرنے لگے۔ میں سفیر و فتیانہ کے درمیان بیٹھا تھا۔ سفیر و فتیانہ دونوں میری طرف جھکے ہوئے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ فتیانہ کو مکمل یقین تھا کہ جو ہی سرخ تہبند قمیض اور سنہری واسکٹ والا شخص میلے میں داخل ہوا غدر مچ جائے گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے بادشاہو کہ اس کے 8-10 ٹکڑے ہو جائیں گے، ہر پارٹی اپنا اپنا ٹکڑا لے کر بھاگ جائے گی۔ میں نے کہا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میلے میں آئے ہی نہیں۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جی، فتیانہ نے جواب دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر ہی جھوٹے ہوں، میرا مطلب ہے کہ کسی نے مذاق شذاق کر دیا ہو۔ پولیس والوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو بڑا سیاپے والا جھوٹ ہے۔ 1 ہفتے سے اس جھوٹ نے تھرتھلی مچا رکھی ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، فتیانہ صاحب، اگر واقعی اس میلے میں 100 کے قریب مسلح بندے صرف لال کپڑے والوں کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے میلے تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ ظاہر ہے گھات لگانے والے دور تک پھیلے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے میلے کو آنے والے راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہو۔ فتیانہ نے کہا، سجن جی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے، میرا اپنا وچار بھی یہی ہے کہ میلے کو آنے والے راستوں پر ہتھیار بند لوگ کھڑے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو میلے سے باہر ہی چھاپ لیا جائے۔ سفیر احمد نے کہا، یہ معاملہ بڑا مشکل ہو گیا، سارا کام چھوٹے اور بڑے تھانے دار کی لڑائی نے خراب کیا ہے۔ ایک دوسرے کی ضد میں انہوں نے بدماشوں کی پوری فوج یہاں اکٹھی کر لی ہے۔ اسٹیج پر ایک بونا اور بونی مزاحیہ گانے پر ایکٹنگ کر رہے تھے۔ تماشائی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ اس میلے کی فضا میں کتنا تناؤ ہے اور کیسے کیسے خطرناک لوگ یہاں کیسے وحشت ناک ارادوں کے ساتھ موجود ہیں۔ مزاحیہ گانے کے بعد ایک نوجوان جسے دھرمیندر کا خطاب دیا گیا دھوتی کرتا پہنے اسٹیج پر آیا اور ڈانس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی مالا سنہا کا روپ دھار کر اسٹیج پر آ گئی اور اچھل کود میں شریک ہو گئی۔ دونوں گانا گانے لگے اور وہی حرکات کرنے لگے جو اس سے پہلے پنڈال سے باہر مچان پر کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے ان حرکات میں شدت آتی گئی۔ تماشائیوں کی سیٹیوں اور للکاروں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حیرت ہوئی کہ ایک دیہی میلے میں ایسی مادر پدر آزادی کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اچانک پنڈال کے باہر سے بلند ہونے والی چند آوازوں نے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ یہ فائرنگ کی آوازیں تھیں۔ پنڈال کے بالکل پاس ہی خودکار رائفل کی تڑ تڑ گونجی تھی۔ ابھی اس آواز کی باز گشت باقی تھی کہ 303 گن کے مسلسل دھماکے سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی بھگدڑ اور چیخو پکار کی آوازیں آئیں۔ دھرمیندر اور مالا سنہا اپنے چونچلے چھوڑ کر بھاگے اور چھلانگیں لگا کر اسٹیج کے عقب میں روپوش ہو گئے۔ ان کی پھرتی دیکھ کر تماشائیوں کو بھی جوش آیا۔ انہوں نے دگنی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور دروازوں کی طرف لپکے، حالانکہ فائرنگ باہر ہو رہی تھی اور پنڈال میں وہ ہاسے محفوظ تھے۔ ایک دم بھگدڑ مچی تو ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ سفیر احمد نے سرسراتے لہجے میں کہا، شاید کام شروع ہو گیا ہے۔ ہم دروازے کے پاس ہی تھے، لہٰذا باہر نکلنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ باہر نکلتے ہی میری نگاہ سب سے پہلے 2 خیموں پر پڑی۔ وہ دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ یہ مٹھائی کی دکانیں تھیں، ہر طرف مٹھائی بکھری ہوئی تھی۔ ایک جلتی ہوئی بھٹی الٹ گئی تھی جس کی وجہ سے آگ بھڑکی تھی۔
میں نے سیاہ دھوئیں کے مرغولے میں سے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ اپنا زخمی بازو تھامے بھاگ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں رائفل تھی اور بھاگنے والا وہ شخص اکیلا نہیں تھا۔ میلے میں موجود ہر ذی نفس بھاگ رہا تھا، حتیٰ کہ سرکس کے پاس بندھا ہوا ہاتھیوں کا جوڑا بھی سخت مضطرب تھا۔ لوگ اتنی افراتفری میں دوڑے تھے کہ ان کی مختلف اشیاء، جوتے، سائیکلیں اور چادریں وغیرہ موقع پر بکھری رہ گئی تھیں۔ فائرنگ کی آواز مزار کی طرف سے آ رہی تھی۔ پھر یکایک ہمارے عین سامنے آسمانی جھولوں کے پاس بھی فائرنگ ہونے لگی۔ ہم نے بھاگ کر ایک چبوترے کی اوٹ لی۔ فائرنگ سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ ایک سے زائد گروہ آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ آسمانی جھولوں پر بیٹھے ہوئے مرد و زن اور بچے دلدوز انداز میں چیخ رہے تھے۔ ان میں سے جو کم بلندی پر تھے وہ تو کود کر بھاگ گئے تھے، باقی واویلا کر رہے تھے۔ چند گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں کے اوپر سے گزریں۔ میں نے ایک رائفل بردار کو بھاگ کر 2 خیموں کے درمیان سے گزرتے دیکھا۔ پھر ایک تیز رفتار شخص ہمارے سامنے گولی کھا کر گرا اور تڑپنے لگا۔ وہ دیکھو جی! اچانک بوٹا سنگھ ایک طرف اشارہ کر کے چیخا۔ میں نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا۔ رساکشی کے میدان کے قریب گہرے سیاہ دھوئیں کے اندر سے میری نگاہ ایک شخص پر پڑی۔ وہ سرخ تہہ بند اور قمیص میں تھا۔ اس نے سنہری واسکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ پگڑی اس کے سر پر نہیں تھی یا شاید گر چکی تھی۔ وہ اوندے منہ گرا پڑا تھا۔ 2 سیاہ فام بونوں نے اس کے دونوں بازو پکڑ رکھے تھے اور پورا زور لگا کر خیموں کی طرف کھینچ رہے تھے۔ سرخ تہہ بند قمیض والا زمین پر گھسٹتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک بونے کے بازو پر گولی لگی۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹا سا چمکیلا پسٹل گر گیا۔ اس نے جھک کر پسٹل اٹھایا اور تڑپ کر ایک دیوار کی اوٹ میں چلا گیا۔ دوسرا بونا بھی کسی نامعلوم جگہ پر پوزیشن لے چکا تھا۔ سرخ تہہ بند قمیض والا بے سدھ پڑا تھا، ہر ہنگامے اور خوف سے بے نیاز۔ گولیاں اور چھرے سنسناتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ پھر ہم نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کس طرف سے نکلی اور چیختی چلاتی سرخ کپڑوں والے پر گر گئی۔ وہ جوان سال تھی۔ اس نے چمکدار سرخ کپڑے پہن رکھے تھے۔ لگتا تھا بن ٹھن کر میلے میں آئی ہے۔ وہ بے سدھ پڑے شخص کو جھنجھوڑنے لگی اور دہائی دینے لگی، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ، ہائے ظالمو، یہ کیا کیا تم نے، ہائے ربا میں کیا کروں، ہائے میرے سردے سائیں کو کیا ہو گیا۔ اندھی گولیاں محو پرواز تھیں۔ میلے کے بیچوں بیچ بیٹھی اس ماتم کناں عورت کو کسی بھی وقت گولی لگ سکتی تھی۔ اس کے لیے بہتر تھا کہ لیٹ جاتی یا موقع سے ہٹ جاتی۔ میرا دل چاہا اسے بچانے کی کوشش کروں، لیکن ابھی میں نے اپنی جگہ سے حرکت ہی کی تھی کہ اسے گولی لگ گئی۔ وہ اچانک ریت کی بوری کی طرح ایک طرف ڈھہ گئی اور یوں بے حرکت ہو گئی جیسے کبھی حرکت ہی نہ کی ہو۔ مٹھائی کی دکانوں میں لگی ہوئی آگ بڑی سرعت سے دوسرے خیموں تک پھیل گئی تھی۔ لوگ دور دور کھڑے چیخ رہے تھے، لیکن قریب کوئی نہیں آ رہا تھا۔ آگ بڑی تیزی سے اس مقام کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں آسمانی جھولوں پر لوگ دہشت کے سبب بری طرح رو پیٹ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہنگامہ صرف میلے کے اسی حصے تک محدود نہیں۔ کم سے کم 3 مقامات سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر دھواں اتنا پھیل گیا تھا کہ قرب و جوار کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو شخص رائفل بدست 2 خیموں کے بیچ سے گزرا تھا، وہ ایک بار پھر نظر آیا۔ وہ رکوع کے انداز میں جھک کر بھاگتا ہوا ہمارے بالکل سامنے سے گزرا۔ اب میں نے اسے زیادہ وضاحت سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 7mm تھی، کندھوں سے گولیوں والی بیلٹ لٹک رہی تھی۔ اس کی صورت دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہ قادر جماع کے خاص کارندوں میں سے تھا۔ جیل کی گاڑی سے اغوا ہونے کے بعد میں نے قادر جماع کی ہیبت ناک حویلی میں جو چند ہفتے گزارے تھے وہ مجھے بھولے نہیں تھے۔ وہاں کا ایک ایک منظر میرے ذہن پر نقش تھا۔ یہ صورت بھی کسی ایسے ہی منظر کا حصہ تھی۔ گولیوں کی رینج سے نکل کر وہ شخص ایک کچی دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ پہلے کھانستا رہا، پھر پست دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سانسیں درست کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے اپنی رائفل کا میگزین بھی تبدیل کر لیا۔ قادر جماع کے خاص کارندے کو دیکھ کر میرے لیے چپ کے بیٹھے رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں پوری طرح چوکس ہو گیا۔ اس شخص نے شاید ہمیں دیکھا نہیں تھا، یا دیکھا تھا تو غیر متعلق جان کر اور یہ سمجھ کر کہ ہم فائرنگ کے ڈر سے سہمے بیٹھے ہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر دیوار کی اوٹ میں کھڑا رہا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا یا وہ یوں ہی لڑائی سے پیچھے ہٹ آیا۔ چند لمحے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جھک کر بھاگتا ہوا ایک طرف جا رہا ہے۔ میں نے سفیر احمد سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس شخص کے پیچھے ہو لیا۔ میرا چہرہ صافے میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں اور ناک کا تھوڑا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ شخص ٹیلے سے باہر نکلا اور ایک چکر کاٹ کر مزار کی طرف آ گیا۔ یہاں لنگر کے لیے دیگیں پک رہی تھیں، تاہم پکانے والے دیگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہاں دیگوں کے پاس ہی ایک کھلی جیپ کھڑی تھی۔ رائفل بردار شخص جیپ کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ میری نگاہ جیپ میں کئی اور جم کر رہ گئی۔ اس جیپ کے اسٹیئرنگ پر قادر جماع بنفس نفیس موجود تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سرحد سے سینکڑوں میل دور بھکر میں واقع جھوک زامن کی عظیم الشان حویلی میں بیٹھ کر حکم چلانے والا جاگیردار قادر جماع یہاں موجود تھا اور گولیوں کی چھاؤں میں گرد آلود دھواں پھانک رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ابراہیم کو ہبتی اور جنونی کا خطاب دیتا رہا تھا اور کہتا رہا تھا کہ وہ دفینے کی تلاش میں اپنا روپیہ اور وقت برباد کر رہا ہے۔ آج وہ معترف ہو گیا تھا کہ دفینے کی بات دیوانے کا خواب نہیں،
جو خیالات کل تک افسانوی نظر آتے تھے آج ٹھوس حقیقت بن چکے تھے۔ 25 عدد صندوقوں کی صورت میں انہیں دیکھا چھوا جا سکتا تھا۔ آج انہیں بیش بہا صندوقوں کی خاطر قادر زماں یہاں موجود تھا اور اپنی جان کے لیے شدید ترین خطرات مول لے رہا تھا۔ قادر زماں شلوار قمیص میں تھا، اس کا سرخ و سفید رنگ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا چودھری یا جاگیردار قسم کی شے ہے۔ جیپ میں ایک بونے سمیت قادر زماں کے 3 ساتھی موجود تھے۔ میلے سے یہاں پہنچنے والے رائفل بردار نے قادر زماں سے کچھ کہا، پھر خود بھی کود کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپ کا انجن جاگا اور وہ ایک جھٹکے سے کھیتوں کی جانب روانہ ہو گئی۔ میری چھٹی حص نے پکار کر کہا کہ مجھے اس جیپ کے پیچھے جانا چاہیے، لیکن کیسے؟ میرے ارد گرد کوئی سواری موجود نہیں تھی۔ میں دل محسوس کر رہ جاتا، لیکن اچانک بوٹا سنگھ فرشتہ رحمت بن کر آیا۔ وہ ایک اسکوٹر پر سوار تھا۔ معلوم نہیں یہ اسکوٹر اسے کہاں سے ملا اور کیسے پتا چلا اسے کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ میرے طور مجھے آموں سے سروکار تھا، پیڑ گننے سے نہیں۔ میں بوٹا سنگھ کے عقب میں بیٹھ گیا، اسے کہا کہ جیپ کے پیچھے چلو۔ اس نے فوراً عمل کیا۔ بوٹا سنگھ کی مجہول صورت دیکھ کر کوئی سوچتا کہ شاید اسے سائیکل چلانا بھی نہ آتی ہو، مگر وہ بڑی مہارت سے اسکوٹر چلا رہا تھا۔ اس نے اپنی میلی کچیلی دھوتی کے دونوں پلو بڑے سلیقے سے رانوں تلے دبا رکھے تھے تاکہ ہوا کی وجہ سے پھڑپڑانے نہ لگے۔ جیپ کچے راستے پر چل رہی تھی اور دھول کے سبب ہماری نگاہ سے اوجھل تھی۔ ایک طرح سے ہم جیپ کا نہیں دھول کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس دھول میں دم تو گھٹ رہا تھا، لیکن یہ ہمارے حق میں مفید تھی۔ درختوں کے نیچے اور کھیتوں میں لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے ہراساں نظروں سے میلے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے گاہے گاہے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں اور دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ کچھ بال بچے دار بہت افراتفری میں ٹانگوں اور ریڑھوں پر بیٹھ کر اپنی اپنی راہ لے رہے تھے۔ قریباً 2 فرلانگ جانے کے بعد جیپ نے اپنا رخ تبدیل کیا اور ایک بہت بڑی پختہ 4 دیواری کا کلاوا کاٹ کر درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہو گئی۔ جھنڈ سے 60-70 گز دور ہم نے اسکوٹر چھوڑ دیا اور پیدل ہی جھنڈ کی طرف بڑھے۔ جیپ جھنڈ کے اندر ہی رکی تھی کیونکہ اب انجن کا شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ درختوں میں پہنچ کر ہم مزید محتاط ہو گئے اور بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے آگے بڑھنے لگے۔ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز کہیں پاس ہی سے ابھری تھی اور صاف سنائی دی تھی۔ میں اس آواز کو سینکڑوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ جاگیردار قادر زماں کی آواز تھی، وہی آواز جو جاگیر کی بلند و بالا حویلی میں گونجتی تھی اور قرب و جوار میں موجود ہر ذی نفس کو سہمائے رکھتی تھی۔ یہ جاگیردار کا خاص انداز تھا۔ وہ جس قدر طیش میں ہوتا، اس کا لہجہ اتنا ہی ملائم اور شائستہ ہوتا جاتا تھا۔ اس نے بہت مہربان لہجے میں کسی سے کہا، بیٹھ جاؤ جان جی، بیٹھ جاؤ میرے بادشاہ ہو، میں آپ کے صدقے، اب اور نہ ستاؤ ہم کو۔ جواباً کوئی ٹھیٹھ پنجابی میں گرجا، اوئے نہیں بیٹھوں گا میں تمہارا چور نہیں ہوں، تم ہوتے کون؟ ابھی فکرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ چٹاک سے ایک تھپڑ بولنے والے کے گال پر پڑا۔ پھر کئی افراد بولنے والے پر پل پڑے۔ میں اور بوٹا سنگھ احتیاط سے چند قدم مزید آگے آئے اور تب گھنے درختوں کے درمیان کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ تہ بند اور قمیض والا ایک صحت مند شخص قادر زماں اور اس کے کارندوں کے نرگے میں تھا۔ بونے سمیت یہ کل 5 کارندے تھے۔ وہ اسے جیپ پر چڑھا رہے تھے جبکہ وہ مزاحمت کر رہا تھا۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں اس کی سرخ پگڑی کھل چکی تھی، قمیض تار تار تھی اور دھوتی اس نے بمشکل سنبھال رکھی تھی۔ قادر زماں کے ایک پہلوان نما کارندے نے اس کی رانوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا اور بے دردی سے جیپ میں پٹک دیا اور وہ گالیاں بکتا ہوا پھرتی سے اٹھا، لیکن عقب سے ایک اور شخص نے اس کی گردن پر رائفل کا بٹ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر اگلی نشستوں پر گرا۔ بونے سمیت 4 افراد نے اسے بری طرح دبوچ لیا۔ یہ گورکھ دھندا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سرخ دھوتی قمیض والا ایک شخص میلے کے بیچوں بیچ بے ہوش یا مردہ پڑا تھا۔ یہ دوسرا شخص جھنڈ میں تھا اور قادر زماں کے کارندے اسے کھینچا تانی کر رہے تھے۔ غالباً وہ شخص جو میلے میں مارا گیا یہ زخمی ہوا اصل شخص نہیں تھا، وہ بدقسمتی سے کسی دھوکے کا شکار ہوا تھا۔ اصلی شخص یہی تھا جسے قادر زماں کے کارندوں نے میلے تک پہنچنے سے پہلے دھر لیا تھا اور اب جیپ میں ڈال کر لے جا رہے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے بوٹا سنگھ کی طرف دیکھا۔ مطلب یہی تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ بوٹا سنگھ کے ہڈیوں بھرے زرد چہرے پر جوش کی چمک تھی۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں مجھے ایک بار پھر وہی بجلی نظر آئی جو اسے غیر معمولی شخص ظاہر کرتی تھی۔ وہ میرے شانے سے شانہ ملا کر لڑنے اور سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے پوری طرح آمادہ نظر آتا تھا۔ تو ناظرین، اس ناول کی اگلی ایپیسوڈ بہت جلد چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ اسی طرح سے اپنا تعاون جاری رکھیے اور ویڈیو کو شیئر لازمی سے کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔